شخص مجھے کہتے ہیں مولانا صاحب جنازے کے بعد دعا ہے. میں نے کہا تم کیا کہتے ہو؟ وہ جی ہے دعا. میں نے کہا دلیل؟ یہ فون پہ منڈی بہاؤالدین سے آ رہا ہے. میں نے کہا دلیل؟ کہا جی مشکات کتاب الجنائز حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، جب میت پر جنازہ پڑھو تو دعا مانگو. میں نے کہا کتاب پاس ہے؟ کیا جی گھر پہ ہے. میں نے کہا گھر جاؤ کتاب کھولو پھر مجھے فون کرو. آدھے گھنٹے بعد فون، کتاب کھل گئی ہے. میں نے کہا پڑھو. کہا جی حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میت پہ جنازہ پڑھو تو پھر دعا مانگو. میں نے کہا بالکل حدیث ٹھیک ہے، مجھے راویوں پر کوئی کلام نہیں ہے. ایک ترجمہ آپ کرتے ہیں جب جنازہ پڑھو تو دعا مانگو یعنی بعد میں. ایک ترجمہ میں کرتا ہوں دیوبند والے جنازہ پڑھو تو دعا جنازے کے اندر مانگو. اب ترجمہ آپ کا ٹھیک ہے یا میرا ٹھیک ہے؟ یہ حدیث اللہ کے نبی سے آپ نے سنی ہے؟ کہا جی نہیں میں نے سنی ہے. کہا جی نہیں. میں نے کہا کس نے سنی ہے؟ کہا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے. میں نے کہا ذرا اگلی حدیث مشکات میں اسی جگہ کتاب الجنائز میں پڑھو. حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا اذا صلی علی المیت، جب حضور میت پہ جنازہ پڑھتے قالا تو دعا مانگتے اللہم اغفر لحینا ومیتنا. اگر یہ بعد میں مانگتے تو ترجمہ تیرا ٹھیک ہے، اگر اندر مانگتے تو ترجمہ میرا ٹھیک ہے. ہم کہتے ہیں لفظ بھی صحابی دے معنی بھی صحابی. کوئی بات سمجھ آ رہی؟ جنازے کے بعد کی دعا کے ہم منکر نہیں ہیں، یہ اچھی طرح ذہن میں رکھ لو. مجھے ایک شخص نے چٹھ دی مولانا صاحب جنازے کے بعد دعا. میں نے کہا سنت ہے. اب دیکھو آپ کے چہرے پر پریشانی آ گئی نا، یہ ساڑھا وکیل تے گلہ کسی اور دیا. میں نے کہا جنازے کے بعد دعا سنت ہے. لوگ پریشان. میں نے کہا پوری بات سنیں. ہمارا دیوبند کا موقف یہ ہے پہلے غسل دو، پھر کفن دو، پھر جنازہ پڑھو، پھر دفن کرو، پھر دعا مانگو. یہ دعا جنازے کے بعد ہے یا پہلے؟ بولو. تو میں تو بعد میں کہہ رہا ہوں. فرق کیا ہے؟ میں نے کہا بھی آپ میں ہم میں فرق کیا ہے؟ آپ میں ہم میں فرق کیا ہے؟ ذرا مثال سمجھنا. کوٹ نجیب اللہ کا لڑکا ہے، ویزا لگ گیا امریکہ، کینیڈا، انگلینڈ، جدہ، افریقہ کہیں کا. اب ویزا لگ گیا، اس کے رشتہ دار کہتے ہیں بھی یہ پاسپورٹ لے پتر بس تے بہ تے اسلام آباد ایئرپورٹ تے جا تے سبحان اللہ دعا کر لو بھائی. ٹھیک ہے. دوسرے کے والد رشتہ دار کیا کہتے ہیں بھائی اس کا سامان تیار کرو، بیگ تیار کرو، گاڑی لو، 3 گاڑیاں لو، سب ساتھ بیٹھو. پھر اسلام آباد ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں، وہاں ASF ایئرپورٹ سیکورٹی پولیس کھڑی ہوتی ہے، آگے شیشے کے دروازے ہوتے ہیں. کہتے ہیں بیٹا ہمارا دل تو کرتا تھا تجھے جہاز تک بٹھا کر آتے لیکن اس سے آگے نہیں جا سکتے، اب دعا کر لیتے ہیں. تو دسو کیڑے رشتہ دار چنگے؟ دسو نا. میں نے کہا فرق کیا؟ تسیاں تو جنازہ پڑھ لیا، میں دکان کھلی چھڈ آیا بھائی دعا مانگ لو. بھائی جنازہ پڑھ لیا، میں میرے ہور بھی کام نے، دعا مانگ لو. دیوبند والے کہتے ہیں نہیں ہم با وفا نبی کے امتی ہیں، با وفا نبی کے امتی ہیں. ہم پہلے ابو کو غسل دیتے ہیں، پھر ابو کو کفن دیتے ہیں، پھر ابو پہ جنازہ پڑھتے ہیں، پھر قبر میں دفن کرتے ہیں. قبر پہ جا کے کہتے ہیں ابا جی دل کردہ سی اگے بھی جاندے نہیں جا سکتے، ہن دعا مانگ لو اللہ دے حوالے. تمہیں کس نے کہا دیوبند والے دعا نہیں مانگتے؟ کس نے کہا تمہیں؟ دیوبند والے کہتے ہیں دعا مانگو لیکن میت سے بے وفائی نہ کرو. جہاں تک جا سکتے ہو جاؤ، جہاں تک جا سکتے ہو جاؤ. کوئی لڑائی نہیں ہے ہماری. تمہارے محلے میں تبلیغی جماعت والے آئے، وہ کہیں جی مسجد میں داخل ہو تو دعا مانگنا سنت ہے. پوچھو کیڑی؟ وہ کہیں جی مسجد سے نکلو تو دعا مانگنا سنت ہے. پوچھو کون سی؟ لفظ بتاؤ. وہ کہیں جی کھانا کھانے سے پہلے دعا مانگنا سنت ہے. پوچھو لفظ بتاؤ. وہ کہیں جی کھانا کھانے کے بعد دعا مانگنا سنت ہے. پوچھو جی کون سی؟ وہ کہیں جی سوتے وقت دعا مانگنا سنت ہے. پوچھو جی کون سی؟ اگر تبلیغ والے الفاظ بتائیں تو ان کو قبول کرو، نہیں بتاتے تو کوئی جھوٹ بولتے.
کیوں یہ جھوٹ بول رہے ہیں؟ بات سمجھ آ رہی؟ ہم تو کھلی بات کہہ رہے ہیں نا. اور جو بندہ کہتے ہیں جنازے کے فوراً بعد دعا مانگو حضور نے فرمایا، اس سے پوچھو جی کون سی جیڑی دل لے. کدی ایسا بھی آخیا بھائی دیڑی دل لے؟ بھائی ہاتھ کھانے سے پہلے دعا مانگو کون سی؟ بولو. نہیں جیڑی دل لے. یہ کی جیڑی دل؟ کھانے کے بعد کھا لیا دعا مانگو کیڑی؟ جیڑی نا فلاں دعا. مسجد میں جاؤ تو دعا مانگو یہ، مسجد سے نکلو تو دعا مانگو یہ، بیت الخلاء جاؤ تو دعا مانگو یہ، بیت الخلاء سے نکلو تو دعا مانگو یہ، اور دفن کے بعد دعا مانگو. الفاظ ہمارے ذمہ، ہم بتائیں گے کون سے، ہمارے ذمہ ہے. عبداللہ مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری کے اندر روایتیں ہیں ان کی. عبداللہ ذو البجادین کہتے تبوک کے معرکے میں فوت ہو گئے. حضور نے ابو بکر عمر سے فرمایا ان کو قبر میں، حضور خود قبر میں اتارا خود. حضرت عبداللہ بن مسعود اللہ اکبر فرماتے ہیں میں ان سے 16 سال پہلے کلمہ پڑھا تھا مکہ میں، یہ آخری عمر میں آئے ہیں، تبوک میں فوت ہوئے. حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ جب حضور نے ان کو دفن کیا نا، اور عبداللہ عمر ابو بکر سے فرمایا کہ اس پر مٹی ڈالو، میرا دل کرتا ہے کاش ان کی جگہ پر میں ہوتا. اور حدیث میں جب اللہ کے نبی نے دفن کیا، رفع یدئی، حضور نے ہاتھ اٹھائے، قبلے کی طرف متوجہ ہوئے، کہا اللہم اے اللہ ان سے میں راضی ہوں، فرضا تو بھی راضی ہو جا. لفظ تو ہے نا، اور بھی مواقع پر الفاظ ہیں. میں نے کہا ہم جہاں کہیں گے نا مانگو، لفظ بھی دیں گے. جہاں کوئی کہے نا مانگو، کوئی جی مولوی صاحب لفظ تے دسو نا. کتنا آسان تھا کام. وطر کتنے ہیں بولو؟ ایک بندہ کہتا ہے جی 1 5 7، لڑو نہیں. تو جی ہمارے مولانا صاحب کہتے ہیں 3 وطر ہیں. پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی، دوسرے میں قل یا ایھا الکافرون، تیسرے میں قل ھو اللہ احد. یہ ترمذی میں روایت موجود ہے. آپ کہتے ہیں وطر 1 ہے، تم حدیث بتاؤ کہ 1 وطر اور فلاں صورت، 5 وطر اور 5 صورتیں، 7 وطر اور 7 صورتیں. بھائی جب نبی پاک نے اتنی رکعتیں پڑھی ہیں تو ہر رکعت میں صورت بھی تو پڑھی ہوگی نا. فجر کی سنتیں کتنی ہیں؟ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، دوسری میں دیکھو ہم نے بتایا. ایک بندہ کہتے جی 1 رکعت سنت ہے، ہم نے کہا بھی ہم نہیں لڑتے، اس میں حضور نے 1 صورت پڑھی ہو بتا، اس میں لڑائی کی بات کون سی؟ میری بات اچھی طرح سمجھنا، محسوس نہ فرمانا. میں تمہیں کس طرح بتاؤں، میرے آنے پر خدا گواہ ہے پریشانی کی وجہ صرف یہ ہے کہ امت کو عقیدہ سمجھ آ جائے، اور کوئی وجہ نہیں. میں نے آپ سے کہا، میں نے چیلنج دیا ہو، میں نے فتویٰ دیا ہو، کسی کو برا کہا ہو، کسی کی ذاتیات پہ بات کی ہو، کسی کی جماعت پہ بات کی ہو، مجھے کسی سے کوئی غرض نہیں ہے. میرے اکابر کے علوم اتنے ہیں، ہم بیان کرتے کرتے بوڑھے ہو جائیں، قبروں میں تب بھی ختم نہیں ہوتے.